حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، اور خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ صرف یہاں نہیں بلکہ بروز محشر تک حضور کا ہی ذکر سنائیں گے۔ یہاں تک فرمایا پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، یعنی حضور ہمیں خوشخبری دیں گے۔ بروز محشر کا بیان فرما رہے ہیں منظر کہ حضور ہمیں خوشخبری دیں گے، مبارک ہو میں تمہاری شفاعت کر چکا ہوں، کہ پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم تو ہنساتے جائیں گے۔ یعنی خود آپ تھوڑا سا روئیں گے، آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے حضور کے، اور اللہ رب العالمین ان آنسوؤں کے صدقے ہماری بخشش کریں گے۔ پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم تو ہنساتے جائیں گے، اور باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے گریں گے ہم اٹھاتے جائیں گے، اور حشر میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے۔ ایسے نہیں ہے منہ لٹکا کر نہیں جائیں گے، کیونکہ ہم نے تو دنیا میں حضور کا ذکر کیا ہے نا، حضور کا ذکر جو کرتا ہے اس کے منہ لٹکتے نہیں ہیں۔ حشر میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے کہ ہم یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں۔ یہ اللہ کا ہم پر فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں چنا ہے اپنے محبوب کے ذکر کے۔ اللہ پاک نے نا حضور کے ذکر میں اتنی تاثیر رکھی ہے، دنیا داری کے حساب سے اگر میں بات کروں تو جسے کہتے ہیں رقیب، رقیب سمجھتے ہیں؟ ایک شخص ہے جس سے آپ کو محبت ہے، ایک دوسرا شخص ہے جسے اسی سے محبت ہے، تو وہ جو دو آپس میں بنتے ہیں نا وہ رقیب کہلاتے ہیں۔ وہ کیا کہلاتے ہیں؟ تو رقیبوں کی آپس میں محبت ہوتی ہے کہ دشمنی ہوتی ہے؟ دشمنی ہوتی ہے نا، میں اس سے وہ یہ بھی کرتا ہے، لیکن کم قربان جائے حضور کی محبت پہ کہ حضور کی محبت اتنی وسیع ہے کہ رقیبوں کو بھی آپس میں ملا دیتے ہیں۔ ہم سب رقیب ہے نا، مجھے بھی حضور سے محبت ہے، آپ کو بھی محبت ہے، ہم تو آپس میں رقیب ہوئے، ہونی تو دشمنی چاہیے، لیکن حضور کی محبت اتنی کمال کی محبت ہے کہ دنیا کی محبت کے ایک بندے کو پوری ہوئی بس، لیکن حضور کی محبت میں اتنی برکت ہے کہ ساری دنیا حضور سے محبت کرے پھر بھی پوری نہیں ہوئی۔ برکت ہی برکت ہے۔ مجھے پتا لگتا ہے یہ حضور سے محبت کرتا ہے، مجھے بھی اس سے محبت ہو جاتی ہے، مجھے پتا لگتا ہے یہ بھی حضور سے محبت کرتا ہے، مجھے اس سے بھی محبت ہو جاتی ہے۔ جس کا پتا لگتا ہے حضور سے محبت کرتا ہے، ہر اس شخص سے محبت کرتا ہے۔ یہ حضور کی محبت کے اندر ایک کمال ہے اللہ پاک نے رکھا کہ حضور کی محبت رقیبوں کو آپس میں جوڑ دیتی ہے، تو کیوں نہ ہم ایسی محبت کی طرف آئیں جو رقیبوں کو آپس میں جوڑ دے۔ تو یہ اللہ کا ہم پر فضل ہے، عنایت ہے کہ اس نے ہمیں ہی چنا اپنے محبوب کے ذکر کے لیے، ورنہ ہم صرف ایسے شخص کی زبان سے محبوب کا نام پسند کرتے ہیں جو ہمارا محبوب ہے۔ اگر اللہ رب العالمین اپنے محبوب کا نام لینے کی اجازت دے رہا ہے، اس کا مطلب یہی ہے نا کہ اللہ رب العالمین نے چنا ہے۔ ہو نہ ہو میرا ذکر حضور میں ہوا، ہو نہ ہو میرا ذکر حضور میں ہوا، ورنہ خوشی میری طرف دیکھ کر مسکرائی کیوں؟ تو یعنی اگر تم حضور کا ذکر کر رہے ہو، سمجھ جاؤ پہلے حضور کی بارگاہ میں تمہارا ذکر ہو چکا ہے۔ تو اگر اللہ نے توفیق دے ہی دی ہے نا تو اسے ضائع نہ کریں، اسے ضائع نہ کریں، یہ ایک امانت ہے، حضور کا ذکر ایک امانت ہے۔ ہزار بار بشویم دہن سے مشک گلاب، حضور سے نام پا گفتم کمال بے ادبیت، کہ یا رسول اللہ اگر میں ہزار بار بھی اپنے منہ کو مشک اور گلاب کے پانی سے دھو لوں پھر بھی آپ کا نام لینا کمال درجے کی بے ادبی ہے۔ حضور پھر بھی آپ کا نام، تو ہم پر اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہماری زبان کو اس کام کے لیے چنا، اس کام کے لیے، ورنہ ذکر تو اور لوگ بھی کرتے ہیں نا، خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ میں نے اپنی تقریر شروع نہیں کی، یہ میں آپ کو بتا دوں، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان۔ ابھی محبت رسول کا تذکرہ آ گیا، ان کی محبت تو ایسی ہے کہ اے مدینے کے زائر خدا کے لیے
داستانے سفر مجھ کو یوں مت سنا، بات بڑھ جائے گی دل تڑپ جائے گا، میرے محتاط آنسو چھلک جائے گا۔ سنا ہے وہ ہے اخلاق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کا اخلاق، حضور کا رویہ کیسا تھا، حضور کا اخلاق کیسا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب ہم نے آپ کو اخلاق کے اعلیٰ درجے پہ فائز کیا۔ حضور کے اخلاق کے بارے میں عرض کر رہا تھا، حضور علیہ السلام نے اپنے اخلاق، اپنا رویہ اتنا کامل رکھا ہے۔ حضرت محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر کے صاحبزادے ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ جنگ پہ تشریف لے جایا گیا، حضور ساتھ تھے، صحابہ کرام ساتھ تھے۔ فرماتے ہم جنگ پہ گئے اور جنگ سے واپس پلٹے تو ایک صحابی تھے اور ان کا وزن بہت زیادہ تھا، ان کا پیٹ بہت زیادہ باہر تھا، بہت زیادہ وزندار تھے۔ فرماتے ہم پلٹ رہے تھے تو ایک جگہ آئی تو حضور نے فرمایا یہیں پر قیام کرتے ہیں، یہیں پر، کیونکہ آگے کوئی جگہ ملے نہ ملے تو کہا وہیں پر ڈیرا ڈالا گیا، تو خیمے لگائے گئے، تو ایک ایک خیمے میں 2-2 3 دن صحابہ کرام کو ٹھہرایا گیا۔ تو حضرت محمد بن ابو بکر فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ جو ہے نا وہ جو جسامت والے صحابی تھے وہ ٹھہرے، تو کہتے ہیں ہم مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے حضور کے پاس تشریف لے گئے، حضور نے نماز پڑھائی جماعت کے ساتھ۔ نماز کے بعد نا وہ صحابی کے دل میں آیا کہ میں حضور کے ہاتھ مبارک کو بوسہ دوں، حضور سے ہاتھ ملاؤں اور بوسہ دوں۔ تو کہ وہ جیسے حضور کی طرف دیکھا تو ان صحابی نے، وہ موٹے صحابی تھے، کہ انہوں نے اپنے پاؤں میں چپل پہنے، تو اس وقت لکڑی کے جوتے ہوتے تھے، اس وقت باٹا سروس نہیں تھے، لکڑی کے جوتے ہوا کرتے، بڑے سخت ہوتے تھے، بڑے سخت قسم کے ہوتے تھے۔ کہتے ہیں تو جیسے انہوں نے حضور کا دیدار کیا نا تو وہ وجد کی کیفیت میں بھاگے حضور کی طرف، اتنی تیزی میں بھاگے کہ میں ہاتھ ملاؤں نا، تو کہ وہ ان کے جو لکڑی کے جوتے تھے نا حضور کے پاؤں مبارک پہ آ گئے، اور کہ حضور کے پاؤں مبارک میں جوتے نہیں تھے، پاؤں مبارک نازک تھے حضور کے، حضور کا جسم اقدس اتنا نازک تھا کہ صحابہ فرماتے ہیں کوئی حضور سے ہاتھ ملاتا تو ایسے لگتا تھا روئی کو پکڑ رہے ہیں، کہ روئی کی طرح حضور کا جسم اقدس نازک، اور کہ حضور کے جسم اقدس سے کستوری سے زیادہ خوشبو آیا کرتی تھی، اور کہ حضور کے ہاتھ مبارکہ دودھ سے زیادہ سفید تھے۔ اب کا حضور علیہ السلام کے پاؤں مبارک میں جوتے نہیں تھے، اب وہ صحابی جذبے میں وجد کے عالم میں بھاگے، اب وہ لکڑی کے جوتے حضور کے پاؤں نازک پاؤں میں لگے، اور کہ وہ ان کو پتہ ہی نہیں لگا عشق میں، اور وہ رکھے رہے انہوں نے، کہ جب زیادہ رکھے نا تو حضور کو تکلیف محسوس ہوئی، تو حضور کے ہاتھ میں چھڑی تھی، حضور نے ان کے پیٹ میں چبا کے یار بس کر دے، پیچھے ہو جا، تکلیف ہو رہی ہے مجھے۔ پیچھے جھول ہوئے تو وہ کانپنے لگ گئے کہ پتہ نہیں مجھ سے کیا خطا ہو گئی، کیا غلطی ہو گئی، اور وہ کپ کپی کے عالم میں پسینے چھوٹنے لگ گئے، اور کہ حضور بیٹھ گئے اور اپنے پاؤں کو دبانے لگ گئے، پاؤں مبارک سرخ ہو چکا تھا، ٹھیک ہے، اور کہ وہ دبانے لگ گئے، اور کہ وہ کپ کپی، وہ صحابی کپ کپا رہے۔ حضرت محمد بن ابو بکر فرماتے حضور نے فرمایا چلو کوئی بات نہیں ہے، خیر ہے، جاؤ، یہ دربار رسالت ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے، یہ دربار رسالت ہے، یہاں ملتا ہے بے مانگے، ارے ناداں یہاں جھولی کو پھیلایا نہیں کرتے۔ کہتے حضور نے خیر ہے کوئی بات نہیں، جاؤ۔ حضرت محمد بن ابو بکر فرماتے ہیں، ابو بکر کے صاحبزادے فرماتے میں واپس آ گیا، کہتے ہیں عشاء کی نماز میں نے پھر حضور کے پاس ادا کی، کہ وہ ڈر کے مارے نہیں آئے کہ پتہ نہیں کوئی آیت نہ نازل ہو جائے میرے خلاف۔ فرماتے وہ پوری رات سوئے نہیں، روتے رہے، کب کپاتے رہے کہ ابھی ایک آیت نازل ہو جائے، ابھی حکم آئے گا اس کو پکڑ کے لے آؤ، ابھی حکم آئے گا۔ اتنے میں سحری کا وقت ہے، حضرت بلال حبشی باہر آئے، کہ کون ہے وہ جو مغرب کے وقت جس کے جوتے حضور کے پاؤں کے اوپر آئے تھے، باہر آئے۔ کہتے وہ مزید کانپنے لگ گئے، آنسو رو رہے، پوری رات ہوتے رہے، جسم میں پسینہ۔ کہ میں انہیں سمجھاتا رہا کہ ہو گیا، غلطی سے ہو گیا، تمہارا کوئی ایسا ارادہ نہیں تھا، تم محبت میں تھے۔ کہ وہ باہر آئے تو حضرت بلال حبشی نے فرمایا کہ حضور یاد فرما رہے ہیں، کہتے ان کی کپ کپی اور زیادہ۔ تو حضور کے حجرے میں کہتے حضور تشریف فرماتے، حضرت محمد بن ابو بکر فرماتے میں ان کے ساتھ گیا، حضور تشریف فرماتے تو وہ جب آئے نا تو ہاتھ باندھ کے کانپ رہے، کب پیچھے کھڑے ہو گئے، رو رہے۔ کہ حضور نے کیا جملہ فرمایا، اللہ اکبر، حضور کا اخلاق دیکھیں۔ حضور نے جوتے کا تذکرہ نہیں، حضور نے فرمایا میں تمہیں عشاء کے وقت بھی بلا رہا تھا اور میرے ذہن میں ہے کہ تم سو رہے ہوگے، سحری کے ٹائم سارے جاگ جاتے ہیں، تم سے معذرت کرنی تھی، تمہارا پیٹ بھی موٹا ہے، میں نے چھڑی ماری تھی، تمہیں تکلیف ہوئی ہوگی، مجھے معاف کر دو، تمہیں تکلیف ہوئی ہوگی، مجھے معاف کر دو۔
کہتے ہیں جب حضور نے یہ فرمایا، محمد ابو بکر فرماتے ہیں پوری رات تو میں روتا رہا، جب حضور نے یہ جملے فرمایا میں بھی رونے لگ گیا، تو جو ساتھ تھے وہ سب رونے لگ گئے، یا رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ کہ میں اس کی خیر ہے، مجھے تمہیں تکلیف ہوئی ہے نا؟ حضور فرماتے ہیں کہ مجھے پوری رات نیند نہیں آئی یہ سوچ کر کہ کچھ چھڑی میں نے تمہیں ماری تھی نا، تمہیں تکلیف ہوئی تھی، مجھے معاف کر دو۔ کہ یا رسول اللہ میں نے معاف کیا، میں آپ سے راضی ہوں۔ حضور نے فرمایا میں راضی نہیں ہوں۔ تو حضور کب راضی ہو گئے؟ تو جو جنگ سے واپس آ رہے تھے نا تو مال غنیمت تھا، تو صحابہ نے اکٹھا کر کے حضور کو کچھ تحفہ دیا تھا مال غنیمت، 5واں حصہ، اس میں 80 اونٹ تھے۔ حضور نے کہا میرے 80 اونٹ تم لو پھر میں تم سے راضی ہوں، لیکن سخی اتنے خود بھیک دے اور خود کہے منگتے کا بھلا ہو۔ پر کیا ہمارا اخلاق ایسا ہے؟ ہمارا اخلاق پتہ کیسا ہے؟ ہمارا اخلاق ایسا ہے کہ باہر جھگڑا ہو جائے نا، اچھا خاصا مار کے گھر آگے کہتے ہیں یہ بھی اسے مارنا رہا تو ایسا بھی مارنا، پتھر بھی رہ گیا تو مکہ بھی رہ گیا، تو ڈنڈے بھی رہ گئے تو جوتے بھی رہ گئے۔ یہ ہمارا اخلاق ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق قربان جائے حضور کے شان پر کہ خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا۔